بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 28، وفي هذا الدرس نأخذ أساليب الطلب التي بقيت ولم نأخذها، فهذه الأساليب تفيدنا كثيرا لأنها الأساليب الأدبية التي تجلب الأنظار، التي تجذب والتي تؤثر في سماع الناس والمخاطبين، فنتكلم باللغة الفصيحة والفصحى حتى الناس يقولون أن اللغة العربية هي أقوى اللغات وأفصح اللغات بالتحقيق. فتعالوا إلى هذا الدرس المفيد نستفيد ونتعلم الأساليب الجديدة والمفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا إلى هذا الأسلوب أو إلى هذا التعبير، فاليوم سندرس من هنا حافظ. حافظ كذلك لو نقول مترادف دافع، دفاكر، دافع يدافع. حافظ دافع على صلاة الجماعة، لا هنا بمعنى ليس حفاظة، وحفاظة كذلك حفاظة والاهتمام معناه الاهتمام. حافظ بمعنى اهتم، اهتم يهتم، الأمر منه اهتمم واهتم. عليك أن تهتم، يجب عليك أن تهتم کہ آپ اہتمام کرو على صلاة الجماعة وفي المسجد. فحافظ بمعنى محافظة، اپنے نماز کی حفاظت کرو. حافظ. فقال الحمد لله لم تفتني صلاة، لم تفتني، فات يفوت. أنا أقول فاتتني، فاتت صيغة واحدة مؤنثة غائبة، فاتتني لأن الصلاة مؤنث، فاتت الصلاة، فاتت الصلاة، ولكن نون وقاية ياء المتكلم، فاتتني الصلاة، مجھ سے نماز چھوٹ گئی، مجھ سے نماز فوت ہو گئی. اذهب، اذهب حتى، اذهب حتى لا تفو، لا تفوتك الصلاة، چلے جاؤ تاکہ آپ سے نماز فوت نہ ہو جائے. فاتا يفوت حتى لا تفوت الصلاة. فهمنا هذا؟ فهكذا نقول الحمد لله لم تفتني، ما فاتتني صلاة في المسجد منذ فترة، منذ زمن، منذ فترة، منذ زمن طويل. فقال عليك أسلوب آخر، يجب عليك أن تحافظ، أن تهتم على صلاة الجماعة وفي المسجد. فقال أعاهدك معاهدة، أعاهدك الوعد، الوعد وعدہ کرنا. أنا أعدك، أنا أعدك أنني لا أترك الصلاة، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. أنا أعدك، أنا وعدت الأستاذ، أنا وعدت الأستاذ بأني سأحضر يوم السبت صباحا، میں نے استاد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہفتے کی صبح حاضری دوں گا. أنا وعدت، انت تعدنی، آپ مجھ سے وعدہ کرو. انت تعدنی، انت تعدنی بالحضور، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ حاضر ہوں گے، مجھ سے وعدہ. فہنا اعاہدک مثل وعد یعد. اعاہدک اننی لا اصلی الفرض، کہ میں فرض نہیں پڑھوں گا الا فی المسجد، مگر مسجد میں. بمعنى انا اصلی الفرض في المسجد مع الجماعة. أسلوب آخر، حاول المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. سأحاول، میں کوشش کروں گا. سأحاول غایت جہدی، یعنی غایہ کہتے ہیں آخری حد تک میں جاؤں گا کوشش میں، آخری حد تک کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو. جہدی بمعنى جهدي نقول كذلك
اجتہاد یعنی محنت، میں پوری کوشش اور محنت کروں گا، بأن لا اترک الصلاة ولا اصلیها الا فی المسجد۔ فغایہ بمعنی غایت جہد، یعنی آخری سانس تک یا آخری جو پوائنٹ ہے یا آخری درجے تک میں جاؤں گا کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹے۔ فقال ہنا بعدہ ادخر بعض مصروفک الیومی فی صندوق التوفیر۔ ادخر ذخیرہ اندوز یا ذخیرہ کرنا جمع کرنا۔ ادخر یدخر ادخار، هذا الفعل يستعمل أين ادخرت الفلوس، آپ نے پیسے کہاں جمع کیے ہیں۔ ادخر جمع کرو، ذخیرہ کرو، بعض مصروفک الیومی، بعض پیسوں میں سے جو آپ صرف کرتے ہیں۔ المصروف الیومی روزانہ کے خرچے میں سے، المصروف الیومی روزانہ کا خرچہ، تو اپنے خرچے میں سے روزانہ کے حساب سے کچھ حصہ جمع کر لیا کریں، فی صندوق التوفیری، اس صندوق میں کہ جس میں بعد میں آپ اس سے لے سکتے ہیں، اپنی حاجت پوری کر سکیں۔ صندوق التوفیر یعنی ایسا صندوق کہ جس میں یعنی بیت المال جیسا ہو، یا ایسا صندوق ہو کہ جس پر طلباء کے پیسے وہ پڑے ہوتے ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ فقال مصروفی الیومی، میرا روزانہ کا جو خرچہ ہے، لا یغطی جمیع حاجاتی، لا یکملو مکمل نہیں کرتا، ولا یغطی اس کو نہیں چھپاتا، غطا یغطی چھپانا، غطی رأسک، غطی امر، غطا یغطی الامر منہ غطی، غطی رأسک بالقلنسوہ، اپنے سر کو ٹوپی سے چھپاؤ، غطی رأسک بالقلنسوتی، اپنے سر کو ٹوپی سے چھپاؤ، فغطا یغطی هذا معنی، فلا یغطی جمیع حاجاتی، میری حاجات کو یہ جو میرا خرچہ ہے روزانہ کا وہ پورا نہیں کرتا، فکیف ادخر بعضہ، تو میں کیسے اس کا بعض حصہ جمع کر لوں، نہیں کر سکتا۔ علیک ان تدخر بعض مصروفک الیومی، آپ پر واجب ہے کہ آپ جمع کریں فی صندوق التوفیر۔ الحمدللہ کل یوم ادخر فی الصندوق 5 روبیات، جی میں بالکل ہر روزانہ کے حساب سے ادخر فی الصندوق، میں پیٹی میں جمع کرتا ہوں 5 روبیات، 5 روپے روزانہ کے اعتبار سے۔ ثم هو یقول حاولت، هنا حاول ادخار، هذا مصدر، استعمال المصدر، حاول ادخار بعض مصروفک الیومی فی صندوق التوفیر، توفیر خزانہ یعنی خزانے میں اس کو جمع کیا کرو۔ فقال حاولت مرتن، میں نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی، حاولت مرتن وقد جمعت مبلغا مناسبا، یہاں تک کہ میں نے کچھ یعنی قدر پیسے جمع کر لیے تھے، یا ایک مناسب مقدار میں نے جمع کر لی تھی۔ حاولت مرتن وقد جمعت مبلغا مناسبا، مبلغ یعنی پیسے، مناسبا، فکسرت الصندوق، ثم کسرت، کسر یکسر توڑنا، کسر الرجل الزجاج، آدمی نے شیشے کو توڑا، الرجل الزجاج، الزجاج کہتے ہیں کسی بھی شیشے کو، الماری کا ہو، دروازے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو۔ فکسرت الصندوق، تو میں نے پھر خزانے کو توڑا، واستخرجت، میں نے اس میں سے نکالا، المبلغ منہ، پیسے اس میں سے، واشتریت بھی حقیبۃ جدیدہ، اس کے بعد میں نے اس پیسوں سے ایک بیگ لیا، نیا بیگ، حقیبہ بیگ، جدیدہ نیا۔ فهذا نقرأ حاولت مرة وقد جمعت مبلغا مناسبا فكسرت الصندوق واستخرجت، استخرج يستخرج نکالنا، استخرجت الماء، استخرجت الماء من البئر، میں نے کنویں میں سے پانی نکالا، فہمنا، استخرج زید الماء
زید نے پانی نکالا کنویں میں سے، فاستخرجت میں نے نکالا المبلغ منہ اس میں سے جو رقم تھی، واشتریت به حقیبة جديدة. هذا يكفي اليوم، ونرجو من الطلبة ومن المستمعين أن يراجعوا ويحفظوا هذه الأساليب وينطقوا بها فيما بينهم حتى سنأخذ إن شاء الله الدروس الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.